بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہے ان پر جن کے دل قرآن پاک کی خوشبو سے مہکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہونے والا قرآن یہ اپنی ذات میں اس قدر منفرد اور یونیک کتاب ہے دنیا کی کہ جس میں انسان کی ہدایت کے لیے اس کے مستقبل کو جو دنیا کا ہے اور بالخصوص جو آخرت کا ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے اور اس میں ہونے والی ناکامی سے بچنے کے لیے وہ نکات وہ زاویے وہ اینگلز بیان ہوئے ہیں جو کہ دنیا کی کسی بھی اور کتاب میں نہیں پائے جاتے، کیونکہ بنیادی طور پہ اس کتاب کا جو مصنف ہے، جو نازل کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تو وہ جتنے بہتر انداز سے انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے تو اتنے ہی بہتر انداز سے اس نے انسان کو اس قرآن کے ذریعے سے تعلیم دی۔ چنانچہ بہت سارے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کی تعلیمات سے انکار کرتے رہے یا ان پر عمل نہیں کرتے رہے، تو ان کو جس طرح کے ہولناک انجام سے دوچار ہونا ہے اس کی بہت حد تک تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آتی رہے گی، لیکن مختلف پہلوؤں سے آج بالکل دو منفرد قسم کے پہلو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تاکہ انسان ان کو سمجھے، ان پر غور کرے، پھر وہ دیکھے کہ کوئی بھی ایسا پہلو نہیں رہا جو کہ انسان کے سمجھنے کے لیے ضروری نہ ہو اور جو اس میں بیان نہ ہوا ہو۔ تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان پر دھیان دیں۔ تو آئیں اتنی اہم ترین آیات کو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 166 اور 167۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے ماننے والوں سے بیزار ہو جائیں گے تو وہ جہنم کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ تو پھر جو ماننے والے ہیں اپنے رہنماؤں کو کی بیزاری کو دیکھ کر یہ کہیں گے کاش کہ اللہ تعالی ہم کو دوبارہ دنیا کی زندگی میں بھیجے، تو اس وقت ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالی ان کے اعمال ان کو دکھائے گا جس سے ان کی حسرتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ یہ لوگ ہرگز جہنم سے نہ نکل سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ انسان کو اپنی کامیابی کے لیے دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو ہدایت اور تعلیمات اور جو رہنمائی ہے جو سب سے بہترین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے، کیونکہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی تمام ضروریات کو بڑی حد تک بغیر ان کے کہے ہی عطا کر دیا، بن مانگے عطا کر دیے۔ تو اور ہر معاملے میں انسان کے کام وہ آتا رہا اور آ رہا ہے اور آتا رہے گا۔ تو پھر بھی جب انسان اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، اس کے وجود کا انکار کرتا ہے یا اس کے وجود کو تو مانتا ہے لیکن اس کے نبیوں کو، اس کی کتابوں کو ماننے سے انکار کر دے یا ان کتابوں پر عملاً جو سا ہے اس کا اظہار نہ کرتا ہو، یعنی وہ ایگزیکیوٹ نہ کرتا ہو، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سے وہ پیچھے رہ جاتا ہو، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس کو اپنی جانب سے انذار بھی کر دیا اور پورے حق کے ساتھ اتمام حجت کر دیا، تو پھر اس کے نہ ماننے کی صورت میں ہولناک انجام سے بھی اسے دوچار ہونا ہے۔ تو اب اس موقع پہ انسان بجائے اللہ کی رہنمائی کو لے بہت سارے شیاطین سامنے آ جاتے ہیں انسانوں کی صورت میں، اور وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ زیادہ سوچتے سمجھتے نہیں اور اپنے انہی لیڈرز کے پیچھے چلنے لگ پڑتے ہیں، انہی کو فالو کرتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دیتے ہیں۔
نبیوں کی تعلیمات سے بالکل بیزار قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی گمراہی حد سے زیادہ بڑھنے لگ پڑتی ہے۔ اب جب قیامت کا دن آنا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ان لیڈرز کو پوچھے گا کہ تم لوگوں کو میں نے لیڈر بھی بنا دیا تھا، لوگوں کا، لوگ تمہارے پیچھے چلتے تھے، تو کیا تم نے ان کو میری ذات سے متعارف کرایا، میری تعلیمات دیں؟ تو وہ تو کہیں گے کہ بالکل نہیں دی، کیونکہ اللہ جی ہم تو آپ کی تعلیمات پر یقین ہی نہیں تھے رکھتے۔ تو چنانچہ جب وہ ان کو بدترین انجام سے واسطہ پڑے گا تو اس موقع پر ان کے جو فالوور ہوں گے وہ بھی اپنے بدترین جام کو دیکھ چکے ہوں گے، لیکن وہ اپنے اس بدترین جام کو دیکھنے کے بعد اپنے لیڈرز کی طرف بھی متوجہ ہوں گے کہ بھائی یہ لیڈرز تو ہمیں بہت زیادہ سہانے خواب دکھایا کرتے تھے کہ بھائی تم لوگ ہمارے پیچھے چلو، دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یا نبیوں کے راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دماغ سے سوچو، جو ہم سوچ رہے ہیں اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ تو چنانچہ ان کو اپنے پیچھے ان کے پیچھے وہ چلتے رہے اور گمراہ ہو کر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ تو ان سے پوچھیں گے نا بھائی تمہاری یقین دہانیاں کہاں گئی؟ ہمیں تو دنیا میں تو چلو وقتی کچھ فائدہ ہوا بھی تھا، لیکن آخرت تو ہماری قیامت کے میدان میں اتنی بری گزر گئی ہے، اور جو عذاب اس کے نتیجے میں ہماری بدعمالیوں میں اور گمراہیوں میں کی وجہ سے ملنے لگا ہے وہ تو اس قدر ہولناک ہے کہ جس کو تو کے متعلق تصور کرنا ہی ہمارے لیے محال ہو رہا ہے۔ چہ جائے کہ اس جہنم کے اندر ہم جائیں، اس کی تو آواز ہی ڈراؤنی اتنی ہے کہ وہی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اس کی بدبو ہی اتنی خراب ہے کہ وہی ہم سے جو ہے صحیح نہیں جا رہی۔ تو چہ جائے کہ اب ہم اس کا حصہ بننے والے ہیں، تو تمہاری تو ساری دی ہوئی امیدیں بالکل جھوٹی ثابت ہوئی۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ ہم لوگ اتنے ہولناک اور بدترین انجام سے کیوں دوچار ہو رہے ہیں؟ تو کدھر کی تمہاری طاقت، کدھر کی تمہاری بتائی ہوئی وہ اپنا جو جھوٹی جو سی تھی تسلیاں؟ کچھ بھی نہیں بنا، الٹا ہی نکل گیا۔ تو لیکن وہ جب ان سے بات کریں گے تو لیڈر لوگ تو اپنے بدترین انجام کی وجہ سے اس قدر اپنی جان کے متعلق، اپنی ذات کے متعلق متفکر ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے بالکل اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس وقت ان کے فالور ان سے کچھ پوچھ رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھیں جیسے ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس قدر ان سے لا تعلق ہو جائیں گے کہ ان کا وجہ سے، ہماری وجہ سے ان کو جو عذاب ہونے لگا ہے تو یہ بھی ہمارے اوپر ہی کھاتا ڈلے گا، تو ہمیں ان کے ساتھ تعلق ہی نہ ظاہر کرے۔ تو جب وہ دیکھیں گے یار یہ ہم سے اس قدر لا تعلق ہو رہے ہیں، جس سے اتنا رشتے ناطے سارے توڑ رہے ہیں، ہماری کوئی عقیدت ان کے ساتھ جو تھی ساری کو جو سے کسی طرح کی اہمیت نہیں مل رہی ہے، کوئی قدر نہیں ہماری ہو رہی ہے، چونکہ یہ خود بھی اسی انجام سے دوچار ہو رہے ہیں، تو کہیں گے اوئے ہوئے ہم نے کتنی غلطی کی ہے ان لوگوں کے پیچھے چل کر، کتنے بڑی جو سی ہماری کم عقلی تھی، بد عقلی تھی کہ ہم دنیا کے چند مزوں کے خاطر ان لوگوں کے پیچھے چل کر اپنا آپ کو ہم نے ہمیشہ کے لیے گما دیا، اپنی نجات کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، جنت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو چنانچہ وہ پھر بڑی حسرت کے ساتھ کہیں گے اللہ جی کاش کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ایسا موقع دیں دنیا جیسا کہ وہاں پر ہم جائیں اور یہ لیڈر ہمارے سامنے ہو تو ہم ان سے ایسی ہی بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں جیسے اس وقت یہ ہم سے ایسا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ان کی یہ تمام حسرتیں ہی رہ جائیں گی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، نہ ان سے کچھ بن سکے گا۔ ایسے بد کردار لوگ، بد عقیدہ لوگ، اللہ کی ذات جیسی محسن ترین مخلص ترین انسان کی سب سے زیادہ مخلص ذات سے منہ موڑنے والے لوگ اب ہمیشہ اسی جہنم میں ہی جلتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں سب انسانوں کو اس ہولناک انجام سے محفوظ رکھے، اور اس انجام سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں اپنی کتاب یعنی قرآن اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی محبت بھی عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ اس ہولناک انجام سے بچ سکیں اور اس کی جنت کے جانے کے حقدار ٹھہر سکیں۔ تو انہی الفاظ پر ہم آج کی دعا اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔
تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔